اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حسن خاتمہ کے تعلق سے چند باتیں جو بہت ہی اہم، ضروری ہے اور مفید ہے، اسے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جو ہمارے لیے بے انتہا مفید ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو زندگی دی ہے، اور زندگی کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور زندگی کا ملنا اور لمبی زندگی کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اور زندگی کے اندر اچھے کام کرنا، نیک اعمال کرنا، یہ اور بھی اچھا کام ہے۔ یاد رکھنا، اس کی زندگی انسان کی چاہے برائی میں گزرے یا اچھائی میں گزرے، اس کا بدل آخرت میں ہے۔ انسان کی زندگی گزرنے کے بعد جو آخری مرحلہ ہے، خاتمہ جسے ہم کہتے ہیں، انسان کا وہ خاتمہ اچھا ہونا چاہیے، انجام اچھا ہونا چاہیے، اس کا اینڈ۔ جب اس کا انجام اچھا ہو تو سب چیزیں اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں آل از ویل دیٹ اینڈ از ویل۔ جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو تمام چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہاری موت آئے گی۔ اسی حال میں جس کی زندگی محمود تو اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم تو اس کی موت بھی مذموم۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کس جگہ جا رہی ہے، کس سمت، کس نشا میں جا رہی ہے، صالحین والا یا فاسقین والا، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص جتنا دنیا کے اندر استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا، اتنا ہی قیامت کے دن پرسرات و آسانی کے ساتھ چلے گا، اور اگر دنیا کے اندر احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے، نشانی ہے کہ وہ کل پرسرات پر بھی پھسلے گا۔ اب یہ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر اللہ کا حکم آ جائے تو ہم نفس کی خرابی کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا خواہشات کی وجہ سے ہم شریعت کو نظر انداز کر دیں گے، اگنور کر دیں گے، اور احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسل جائیں گے، تو اس بات کی نشانی ہے کہ کل پرسرات پر بھی ہم چلتے ہوئے پھسل جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں پرسرات پر نہ پھسلے، آسانی کے ساتھ گزر جائے، تو پھر ہمیں دنیا کے اندر احکام شریعت پر عمل کرنا ہوگا، احکام شریعت پر استقامت کے ساتھ چلنا ہوگا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ نفس کو مخالفت کرنی پڑے ہمیں تو مخالفت کریں، کسی لوگوں کی مخالفت مول لینی پڑے تو مخالفت مول لیں، لیکن شریعت پر، سنت پر ڈٹے رہنا ہو ہمیں۔ اس لیے بزرگوں نے ایسے 10 باتیں لکھی ہیں جو جس کی فکر کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اس کے کلمے والی موت نصیب ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر ہو۔ ایسے 10 چیزیں لکھی ہے علماء کرام نے۔ تو سب سے پہلا عمل ہمیں بتایا گیا ہے، پہلا عمل کی نگاہوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی نگاہوں کا صحیح استعمال کرنا، نگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں، نگاہوں کا صحیح استعمال کریں۔ کیوں؟ نظر کی بدپریزی انسان کے لیے بہت ہی بڑا نقصان دہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے میرے بھائیوں جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں، موت کے وقت کلمہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے بد نظری، اور نظر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمام اعضاء گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف دعوت ملتی ہے اور گناہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جسم کے تمام اعضاء۔ نگاہ کا غلط استعمال کرنے سے، غلط نامحرم کو دیکھنے کی وجہ سے دل اور دماغ میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، نیچرلی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کے تمام اعضاء گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
اس لیے کہ نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، آج کے زمانے تو بہت سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی حفاظت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا، ایمان والی موت نصیب ہوگی ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے نگاہوں کی حفاظت کرنے سے، پہلا عمل۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کو نظر کی حفاظت کرے اور نظر کو روکے رکھے، اس کے بدلے میں ایسا ایمان دوں گا کہ اس کے دل میں حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے بندے کو کہ حلاوت ایمان اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جب جس کے دل میں حلاوت ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ باہر نہیں نکلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسا ایمان دوں گا، اس کا مطلب یہ کہ وہ موت تک اس کا ایمان محفوظ رہے گا، موت تک ایمان محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اور حلاوت ایمان ہمارے اندر ہو، اور حلاوت ایمان ہمارے اندر کیسے معلوم کریں؟ علماء نے اس کی 5 نشانیاں لکھی ہیں، علامتیں لکھی ہیں، وہ ہم اپنے اندر چیک کریں کہ یہ حلاوت ایمان ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم ہمارے اندر چیک کر لیں ہم حلاوت ایمان۔ سب سے پہلی علامت حلاوت ایمان کی، جب بھی ہم عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا جو ہمیں مزہ آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں مزہ آتا ہے، کوئی عبادت کر لیں ہمارے دلوں میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت میں ہمیں مزہ آتا ہے، ذکر کر رہے ہیں تو ذکر اذکار میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت میں ہمیں مزہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں پر چلنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ لذت کی وجہ سے نہیں، لطف کی وجہ سے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اور عبادتوں میں ہمارے دلوں میں سکون دے دیتے ہیں، اس وجہ سے دلوں میں سکون آتا ہے۔ تو عبادتوں میں مزہ آنا یہ ایک علامت ہے حلاوت ایمان کی۔ اور دوسری علامت شہوت کو چھوڑ دینا، جس کے دل میں حلاوت ایمان اتر جاتی ہے اس کا شہوت کو چھوڑ دینا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، دوسری علامت۔ تیسری علامت حلاوت ایمان کی کہ مشقتوں کو اٹھانا، چھوڑنا، مشقتوں کا اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خاطر انسان ہر مشقت اٹھانا اس کو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی مشقت اسے نظر نہیں آتی، کوئی مشقت نظر نہیں آتی اسے، عبادت اس میں مزہ آنے لگتا ہے، ساری رات جاگنا، اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، اس کو مشقت اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، سارے جسم کو عبادت میں تھکا دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اپنے جیب سے پیسے نکال کر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے، مشقت نہیں دیتی اسے۔ ہر چیز گرما کے روزے رکھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے، ہر کام میں اس کو یہ مشقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیہ تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے، مشقتوں کو آسانی کے ساتھ جھیل لیتا ہے اور آسان لگتا ہے اسے، ہر مشقت کو آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ چوتھی علامہ مصیبت میں راحت، جب مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت کے گھونٹ اس طرح بھرتا ہے جس طرح لوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، ان کا واقعہ ہے کہ ان کے اوپر فاقہ آیا، وہ رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کا شکر ہے آپ۔ تو کسی نے بازو کھڑا تھا، اس نے کہا کہ آپ شکر ادا کیوں کر رہے ہیں، کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بھیجا کرتے ہیں ایسی نعمت، کیا میری اللہ تعالیٰ کو کون سی بات پسند آ گئی، کون سی چیز پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمت مجھے بھی عطا کیے ہیں؟ تو یہ ہمارے دلوں میں جب حلاوت ایمان پیدا ہوتی ہے تو ہر چیز جو بھی مشکلات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں ہم اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، اس پہ شکوے شکایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پر بھی۔ اور پانچویں علامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات ہمارے تمام زندگی میں جس طرح کے بھی حالات آئے تو اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر راضی رہتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، حالات جیسے بھی آئے، جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ہمارا یقین ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہ پانچویں علامت ہے حلاوت ایمان کی۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے اندر یہ چیک کریں کہ یہ چیزیں ہمارے اندر ہے نہیں ہیں، کوشش کریں اگر نہیں ہے تو ہمیں اندر یہ چیزیں پیدا ہو ہمارے اندر، جب بھی عبادت کریں تو ہمیں مزہ آئے، ہمارے شہوتوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہونا، یہ بھی حلاوت ایمان کی نشانی ہے۔ مشقتیں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی سمجھ کر اس کو قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، یہ علامت کی ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا، یہ حلاوت ایمان ہے۔ حلاوت جب ایمان جب ہمارے دل میں اتر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، ہمیں کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان تو موت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت کے وقت، موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور ایمان والی موت، ایمان والی زندگی دے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب دنیا سے اٹھائے تو ہمیں ایمان کی حالت میں خاتمہ بالخیر ہو ہمارا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔